نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق اللہ العظیم۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کی 11 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اس میں مفسر حضرات نے جو اس کی تفسیر کی ہے اس میں سے میں تھوڑا سا اس کو کھول کے بیان کرتا ہوں۔ منافقین نے اپنے فساد کو اصلاح کیوں کہا یا وہ اصلاح کیوں کہتے ہیں؟ منافقین کا فساد یہ تھا کہ وہ کفار سے تعاون کر کے اور مسلمانوں کے راز ان پر ظاہر کر کے جنگ کی آگ بڑھاتے اور فتنوں کو جگاتے، چونکہ جنگ کے نتیجے میں زمین میں لہلہاتے ہوئے کھیت اجڑ جاتے ہیں، مال اور مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، انسانوں کا قتل ہوتا اور زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، شریعت کا وہ مذاق اڑاتے، اس کے نتیجے میں زمین میں خون ریزی ہوتی، فتنہ فساد ہوتا۔ منافقین کے دلوں میں یہ بیماری تھی کہ وہ اپنے فساد کرنے کو اصلاح اور اپنی شر انگیزی کو کار خیر گمان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا جس شخص کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا؟ منافقین کا مقصد یہ تھا کہ ہم تو فساد کرنے سے بہت دور ہیں، چونکہ ہم اپنے علماء کرام اپنے پیروں کی پیروی کرتے ہیں، انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی ہے، تو ہم اس کے طریقے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور اپنے گلے میں ایک نئے دین کا قلاوہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اور ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کی آگ بڑھا کر ان کو کمزور کر رہے ہیں تاکہ یہ نیا دین پھیلنے پھولنے نہ پائے۔ لہذا لوگوں کو اس نئے دین سے دور رکھنے کی ہماری کوشش ہے۔ لوگوں کی اصلاح اور خیر خواہی کے سوا ہم کچھ نہیں کرتے۔ عہد رسالت سے لے کر آج تک فساد کو اصلاح کا نام دینے کا تسلسل جاری ہے۔ ہر زمانے میں مفسدین کا یہی حال رہا ہے۔ جو لوگ دین میں نئی نئی بدعات پیدا کرتے ہیں
نئے نئے مذہب پیدا کرتے ہیں، الحاد اور بے دینی کی تحریکات چلاتے ہیں، اور اپنی اختراع کردہ بدعات، مذہب اور تحریکات کو نہایت خوشنما اور خوبصورت نام دیتے ہیں، جیسا اہل محبت اہل بیت، اور اس کے نام پہ تعزیہ داری، ماتم، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعات نکل آئی ہیں۔ توحید کے نام پر انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام کی شان عظمت کو کم کیا جاتا ہے، اور جب ان لوگوں کا محاسبہ کیا جائے تو کہتے ہیں ہم تو صلاح کر رہے ہیں، اہل بیت کی عظمت اجاگر کر رہے ہیں، شرک کو مٹا رہے ہیں۔ اسی طرح بعض غیر معتدل لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے اظہار میں غلو کرتے ہیں، نماز، روزہ، دیگر فرائض باقاعدگی سے ادا نہیں کرتے۔ میں بات کرنے لگا ہوں، کسی کو میری بات کا نا منفی اثر نہ ہو جائے، میں پازیٹیو اور مثبت انداز میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے میری بات سننا۔ عید میلاد کے جلوس کو باقاعدہ میلوں ٹھیلوں کی طرح نکالتے ہیں۔ جو اہل حق کا طریقہ ہے آپ اس کو بھی ذرا دیکھ لیجیے، ان کا انداز عید میلاد کے موقع پر کیا ہے، اور جو محبت کے نام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے نام پہ اپنی طرف سے کیا کیا چیزیں اس میں شامل کر کے اس کو عید میلاد کا نام دیتے ہیں۔ تاہم سب جلوس ایسے نہیں ہوتے۔ لکھنے والے رائٹر نے بات کی ہے کہ میں برطانیہ میں تھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں نعت خوانی اور ذکر ہوتا ہے، کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہوتا۔ صبح جلوس نکلتا ہے، ظہر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ نماز ظہر باجماعت پڑھتے ہیں۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کے فضائل ہیں، وہ بیان ہوتے ہیں۔ تو عصر سے پہلے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے اور سارے شرکا باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ کاش پاکستان کے شہروں میں بھی ایسا ہو۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، اور اگر کسی سے بات کر لو تو وہ ہمیں گستاخ رسول سمجھنے لگ جاتا ہے۔ میں نے میری زندگی کا جو تجربہ ہے، جو میں نے باتیں کی ہیں، اس میں آپ نوٹ کریں کہ کیا ہوا ہے۔ جو گلیاں سجانے والے ہیں، میں ان سے کہا کہ بھئی اذان ہو گئی ہے، آؤ پہلے نماز پڑھ لیں۔ چلتے ہیں جی، چلتے ہیں، تو آپ چلیں جی، آپ چلیں۔ تو کیا ہے، ادھر ہی لگے رہنا ہے، نماز کی طرف نہیں آنا۔ اور پھر اگر آنا ہی ہے تو جماعت نکل چکی ہے، اور لیٹ جاتی جاتی نماز کو پکڑنا ہے۔ یہ ہے طریقہ بعض دوستوں کا۔ اور اگر ان کو کہہ دو تو یہ وہابی ہیں جی، یہ جی دیوبندی ہیں جی، یہ تو چڑھتے ہیں جی عید میلاد النبی کے نام سے۔ حالانکہ ایسی باتیں کرنا کہ مسلمان کو طعنے کرنا مناسب نہیں ہوتا، کسی کو وہابی کے نام پہ، کسی کو دیوبندی کے نام پہ۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو کس نے زیادہ اپنایا ہے اور کون آ کے نقش قدم پر چل رہا ہے، یہ تو فیصلہ ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو اس کا ایمان نامہ دیں گے کہ تو پڑھ لے خود ہی، پھر وہ پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا۔ ویسے تو میں کہتا ہوں کہ میں بہت اچھا ہوں اور یہ دوسرے غلط ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں یہ بہت غلط ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، تو اس طرح ہمارے کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ بات تو اس دن ہوگی نا جس دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے عمل دکھائے گا اور پھر فیصلہ فرمائے گا۔ تو میری خواہش ہے کہ بھائی آپ ضرور جلوس نکالیں، آپ جلسے کریں، تو ہمیں کیا تکلیف ہوگی بھائی؟ ہمارے پیارے محبوب آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سنتیں بیان ہوں گی اور آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے صحابہ کا تذکرہ ہوگا، اللہ کی حمد بیان ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے گی، صالحین کے کارناموں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو یہی کچھ ہوتا ہے میلاد میں، درود و شرام پڑھا جائے گا تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن کچھ قاعدے اور اصول کو دیکھتے ہوئے نماز کی پابندی کر لی جائے، ٹائم کا خیال رکھا جائے، سپیکر کا آواز مناسب کر لیا جائے، نہ کسی کے کان پھاڑے جائیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ مسجد میں جو سپیکر لگا ہے ضرورت کے لیے کافی ہے، اس سے اچھی خاصی آواز جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، ساؤنڈ بہت اچھا ہوتا ہے۔ جگہ جگہ مسجدوں میں الگ سے سپیکر لگائے ہوئے ہیں، تو مسجد کے سپیکر کو نااہل قرار دے کے بڑے بڑے سپیکر اور وہ باہر سے منگوا کے اتنا اونچی الاؤڈ تقریریں اور آوازیں کی جاتی ہیں کہ میرے جیسا بندہ تو وہاں بیٹھنا مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کتنی دیر صبر کرے گا؟ اتنا بلند آواز ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں ہی وہ اس کا جو صبر کا پیمانہ وہ لبریز ہو جاتا ہے، تو وہ اٹھ کے گھر چلے جاتا ہے۔ جب ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے تو پھر وہ اس نے جانا ہی چھوڑ دیا ہے کہ بھئی ہم کہاں بیٹھیں۔ آواز اتنی ہوتی ہے کہ بندہ وہاں بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، اس آواز کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی فتنے ہیں۔ تو وہ جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، تو ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ کیسے بلند ہوں گی۔ بے شک بات صحیح بھی کی جا رہی ہو، درست بھی کی جا رہی ہو، لیکن کم از کم اتنی آواز تو ہو کہ سننے والا آرام تحمل سے بغیر کسی پریشانی سے اس کو سن لے۔ اور اتنا اونچی آواز چیخنا کہ جو کان کو پھاڑے اور اذیت کا باعث بنے، جس نے سننا وہ پریشان رہے، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ تو یہی کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت قتادہ بن نعمان کی نکلی ہوئی آنکھ کو، یہ بعض ہمارے مبلغ جو ہیں وہ اس حدیث کو جس انداز میں رکھنا چاہیے ویسے نہیں رکھتے، اور اپنے پاس سے الگ سے کچھ ڈال کے تو نئے انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو سنیے ذرا، بعض جو غیر معتدل مقرر ہوتے ہیں اور شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اللہ تعالیٰ سے بڑھا کر بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت قتادہ بن نعمان کی نکلی ہوئی آنکھ کو دوبارہ لگا دیا اور آپ کے دست مبارک اور دست اقدس کی برکت سے اس سے زیادہ نظر آنے لگا۔ تو اس میں یہ نکتہ آفرینی اپنے پاس سے جو نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کی دی ہوئی آنکھ سے اتنا نظر نہیں آتا تھا جتنا مصطفیٰ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی آنکھ سے نظر آتا تھا، حالانکہ دونوں ہی آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہوتی۔ پہلے جو والدہ کے واسطے سے آنکھیں ملی تھیں وہ بھی اللہ نے دی تھی، اور پھر اگر ان آنکھوں میں کوئی مسئلہ بنا ہے، کسی جنگ میں آنکھ نکل آئی ہے چوٹ کی وجہ سے، تو سرکار کے ہاتھوں کی برکت سے اللہ نے اس کو پہلے سے زیادہ روشن کر دیا ہے۔ تو اس میں یہ غلو کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ جو آپ نے عطا کی وہ اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے بڑھ گئی، تو یہ اپنے بھی عقیدے خراب کرتے ہیں اور دوسروں کے بھی۔ بھائی اللہ کا نظام ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، سارے نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے، سارے رسولوں کو اور پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا ہے، اور جتنے بھی وعظ نصیحت کرنے والے لوگ ہیں اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان کی قوتوں کو، ان کے علم کو اللہ نے عطا فرمایا، ان کو بیان کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اور یہ جو ہمیں سننے کی توفیق ہوتی ہے یہ بھی اللہ نے دی ہے، سمجھنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو یار سارے معاملات میں ایک ہی واحد ہستی ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے، تو پھر جو دوسرے کا اللہ نے مرتبہ بلند کیا ہے، اس کی شان کو، مرتبے کو بلند کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ کا مرتبہ کم ہے اور پھر جس کا مرتبہ اللہ نے بلند کر دیا اس کا زیادہ ہو گیا۔ وہ کس نے کیا؟ اگر ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے بلند و بالا مرتبہ دیا ہے، عزت دی ہے، شان دی ہے، آپ کی شفاعت سے محشر کے میدان میں وہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، آپ کی شفاعت سے ہماری بخشش ہوگی، تو وہ کون سی بیماری ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے نہ سمجھنے کی بنا پہ ایسی اس پہ سے نکتہ افرینی کریں، نکتے نکالیں جس کی وجہ سے ہم خود بھی گمراہ ہو جائیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں، اللہ کی شان کو کم کر دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی شان اتنی ہے کہ ساری شانیں جس کو ملی ہیں وہ اللہ کے در سے ملی ہیں، اور پھر اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، نہ کہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی شان میں سے حصے کاٹ دیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علم سے یا اس کی شان اور مرتبے سے کچھ کاٹا نہیں جا سکتا۔ اللہ عطا فرما دیتا ہے اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوتی، تو ہم اس کو سمجھنے میں ایسی غلطی کرتے ہیں کہ اپنا عقیدہ بھی بگاڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب ان سے کہا گیا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ میں نے کیا۔ ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کا معیار ہونا، ایمان لانے کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان کا معیار کیا ہے؟ علامہ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے،
جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں، اس سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ تو منافقین نے جو کہا کہ جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائیں، اس سے ان کی مراد بھی صحابہ کرام تھے۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے حضرت عبداللہ بن سلام اور اس کے صحابہ مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت اور ہے، اس سے مراد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ در منصور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ایمان دے جو اللہ نے اپنے محبوب بندوں یعنی صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہونا ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام جیسا ہو، پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ کامیابی ملے گی اور ہمارے مرتبے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرے گا۔ اور جب ہمارا ایمان ان جیسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر ہم کمزور ہوں گے، ہمارا ایمان بھی کمزور ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب کی محبت کو بھر دیا تھا، ان لوگوں کی باتیں سننے سے ہمارے ایمان کے اندر قوت آتی ہے، ہم بیدار ہوتے ہیں، روحانی طور پر ہمارے اندر جذبات جو ہیں وہ ابھرتے ہیں اور تقوی اور نیکی کی طرف ہمارا میلان ہوتا ہے۔ جب بھی ہم صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان کی قوت بڑھتی ہے اور نیک عمل کرنے کی طرف ہمارا زیادہ دھیان جاتا ہے۔ جیسا کہ بے شمار واقعات ہیں صحابہ کرام کے۔ حضرت ام سلیم کا واقعہ لے لو کہ بیٹا فوت ہو گیا اور اپنے خاوند کو بتا رہی ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون میں، تاکہ خاوند یہ نہ سمجھ پائے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ وہ شفا یاب ہو گئے ہیں اور سو رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے کیا کہ میرے خاوند کو تکلیف نہ پہنچے اور وہ تسلی سے اپنا کھانا تناول فرمائیں اور رات گزاریں۔ جب دن چڑھے گا تو پھر بتا دوں گی اب آئے ہیں، ساری رات پریشانی میں گزاریں گے، تو صبح ہوگی تو دفن کر لیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اب یہ دیکھیے کتنا ایمان کو مضبوط کرنے والی بات ہے۔ مجھے تو یہ بہت متاثر کرتی ہے کہ ان عورتوں کا ایمان کیسا تھا اور انہوں نے دین کو کیسا سمجھا تھا۔ اور آج کیا عورتیں ایسی ختم ہو گئی ہیں دنیا میں یا موجود ہیں؟ قیامت تک بھی ایسی عورتیں موجود رہیں گی۔ کچھ ایسی ہوں گی نیک کردار عورتیں جو اپنے خاوند کی پریشانی کو کم کرنا چاہیں گی یا دور کرنا چاہیں گی، اس کو راحت اور چین پہنچانا چاہیں گی اور خود بھی آرام سے رہیں گی اور خاوند کو بھی آرام سے رکھیں گی۔ سوچ کی بات ہے۔ یہی سوچ اگر خراب ہو جائے، عورتوں کے معمولی باتوں سے، ذرا سی تکلیفوں سے آنسو ہی نہیں تھمتے اور وہ بہانے ڈھونڈتی ہیں عورتوں کو اپنے خاوندوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ تو یہ رجحان عام ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہم پر رحمت فرمائے، ہم صحابہ سے اپنے عمل کی قوت جو ہے نا وہ حاصل کریں، ان کے واقعات، ان کے تذکرے پڑھیں جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ان کی قرآن پاک میں احادیث مبارک میں تعریفیں جو اللہ کے محبوب کی زبان سے ہم نے سنی اور پڑھی،
ان سے ہمیں قوت ملتی ہے، وہ ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ آج میں بات کو یہیں پورا کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔